سوال کیا گیا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد مجھے سفر کرنا ہوتا ہے اور مغرب تک پھر وقت نہیں ملتا، تو کیا میں عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل، آپ جمع کر سکتے ہیں۔ سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ ظہر کے ساتھ عصر کو یا عصر کے ساتھ ظہر کو جمع کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی نماز کی حفاظت کیجیے اور بالکل اسے ضائع ہونے سے بچائیے۔ اور نماز عصر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے اس کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، گویا کہ اس کا اہل بھی گیا، اس کا مال بھی گیا، اس کا خاندان بھی گیا، اس کی یعنی وہ جان و مال کا نقصان کا سبب ہے، اللہ کی رحمتوں سے دوری کا سبب ہے۔ یہ بھی احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس کی بالکل حفاظت کیجیے، اور لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ یہ جو ہے آپ کا مستقل اور دائمی عمل نہ بنے، اس لیے کہ نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاص اوقات میں فرض کیا، ان کو اسی میں پڑھنا نمازوں کا حسن ہے اور نمازوں کا ادب ہے۔ تو اگرچہ مسافر کے لیے اور غیر مسافر کے لیے بھی جمع کرنے کی رخصت موجود ہے، لیکن اس کو دائمی عمل نہیں بنانا چاہیے ہمیں۔ اور اس طرح سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ گویا کہ جو انفرادی نماز ہے اور بغیر جماعت کے نماز ہے، اس کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے اور وہ بڑے اجر سے محروم رہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ظہر کی نماز تو آپ باجماعت پڑھیں گے، اور اس کے بعد عصر کی نماز آپ نے جب جمع کرنی ہے تو وہ آپ اکیلے ہی پڑھیں گے، اپنی جمع کریں گے اس کو، یعنی اکیلے پڑھ کے اس کو آپ ظہر کے ساتھ ملا لیں گے۔ تو اس صورت میں گویا کہ وہ انفرادی ہو جائے گی، باجماعت نماز کی جو ثواب ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اگرچہ مسافر پر باجماعت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ثواب میں جو کمی آ رہی ہے وہ تو بڑی اہم بات ہے کہ وہ نہیں آنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ دائمی عمل بن جائے گا، بہت سارے اس کے مفاسد اور بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا لیکن اگر یہ ہے کہ نماز کے ضیاع کا اندیشہ ہے، پھر بالکل اس کو اختیار کیجئے، اور لیکن کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے کچھ اس میں وقت نکال کے 10 منٹ 15 منٹ جو ہیں، کیونکہ سنتیں تو نماز عصر کی اس طرح نہیں ہیں جس طرح باقی نمازوں میں ہیں، تو آپ جو ہے اس کو باجماعت ہی پڑھیں اور وقت پہ پڑھیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ باقی یہ عمل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں علم نافع عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔